بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ اور عمرہ کرتے وقت کن دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، کیا نیت کرنی چاہیے، اس پر تفصیل سے ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اب انشاءاللہ حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، حج کے کتنے دن ہیں اور حج کے دنوں میں ہم کیا عمل کریں، اس پر ساری باتوں کو جانتے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں، اس پر تفصیل سے ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. آپ گزشتہ ویڈیو میں ان باتوں کو سن سکتے ہیں. تو دیکھیں، حج کے 3 فرائض ہیں. پہلا فرض یہ ہے کہ جن لوگوں نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا تھا، وہ لوگ حج کے دنوں میں حج کی نیت سے احرام باندھ لیں، حج کی نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں. تلبیہ یعنی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو تلبیہ کہتے ہیں. جہاں کہیں بھی تلبیہ کا لفظ استعمال کیا جائے اس وقت ان الفاظ کو پڑھنا رہے گا. اس کے بعد دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا. اس کے بعد تیسرا فرض ہے طواف زیارت. اور 6 واجبات ہیں. پہلا واجب ہے مزدلفہ میں قیام کرنا، یعنی کہ مزدلفہ میں رکنا. اس کے بعد دوسرا واجب ہے رمی کرنا، یعنی شیطان کو کنکری مارنا. تیسرا واجب ہے قربانی کرنا. چوتھا واجب ہے حلق یا قصر کروانا. حلق اور قصر کب کروانا چاہیے، کس طرح کروانا چاہیے، اس پر تفصیل سے ساری باتیں عمرے کے بیان میں پیش کر چکا ہوں، آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں. پانچواں واجب ہے حج کی سعی کرنا. اور چھٹا واجب ہے طواف وداع کرنا. طواف وداع کیسے کرنا، کب کرنا، اس پر تفصیل سے انشاءاللہ آگے بات کریں گے. تو دیکھیں، اسی طرح حج کے 5 دن ہیں. پہلا دن 8 ذی الحجہ کو، دوسرا دن 9 ذی الحجہ کو، تیسرا دن 10 ذی الحجہ کو، اور چوتھا دن 11 ذی الحجہ کو، اور پانچواں دن 12 ذی الحجہ کو. اب 8 ذی الحجہ کو ہم کیا کام کریں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم پاکیزگی کے ساتھ غسل کر کے فجر کے نماز کے بعد احرام پہن کر احرام کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، اور ان الفاظ سے حج کی نیت کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اس کے بعد تلبیہ پڑھیں. اب جیسے ہی تلبیہ پڑھیں گے تو احرام کی وہ تمام پابندیاں لازم ہو جائے گی جن کا ذکر عمرے کے طریقے میں مستقل بیان کر چکا ہوں. اب یہاں پر کم از کم 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. تلبیہ یعنی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. اس کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جائے. مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں ادا کریں گے. اس طرح ہم مینا میں کل 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے اور رات کو مینا میں ہی قیام کریں گے، یعنی مینا میں ہی رات گزاریں گے. یہاں پر اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اور اس تکبیر کو پڑھنا مرد اور عورت ہر ایک کے ذمہ واجب ہیں.
تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان کلمات سے تکبیر تشریق کو پڑھیں گے۔ اب 9 ذی الحجہ کے دن ہم کون سے کام کریں، میدان عرفات میں کن تسبیحات کو پڑھیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ اس مختصر میسیج کو ان تمام حجاج کرام تک پہنچا دیجیے جو اس سال سفر حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، تاکہ ان کا یہ سفر کامیاب بنے اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی پھوٹی خدمت کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔